أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حرم مطہر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج کا پلیٹ فارم جس پہ ہم سب اس وقت موجود ہیں اور ماہ رمضان المبارک کے اثرات مناسبات پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو آج اس مہینے کی سب سے بڑی مناسبت ہمارے پاس موجود ہے اور جس کے لیے انشاءاللہ آپ اور ہم سب تیار ہیں، وہ آج کی آنے والی رات ہمارے افق کے مطابق جو کہ 23ویں کی رات ہے، شبۂ قدر میں سے ایک رات۔ اور آف کورس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے جیسے پڑھا کہ وہ دن کے وقت سے ہی اپنے گھر والوں کو لیلۃ القدر کی آمادگی ان کے اندر پیدا کرتی تھیں اور ان کو تیار کرتی تھیں، تو انشاءاللہ ہم ان کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دن کے وقت سے ہی آج کی رات کے لیے تیاری شروع کریں گے انشاءاللہ، اور آج کا لیکچر اسی عنوان سے متعلق ہے۔ اور میں عرض کروں کہ ریمائنڈر کے طور پر کہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے اس کو بھی بھولیں گے نہیں اور صرف معلومات میں بھی نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی علما نافعہ بنائیں گے کہ وہ فائدہ مند علم ہوگا ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے دوست احباب اور ہمارے جتنا بھی ایک سرکل ہے حلقہ احباب کا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کو ہم اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، علم کی نیاز کے طور پر انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے فیڈ بیک آتا ہے، پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو پہنچاتے رہیں گے، اور اس انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے میں اس کورس کے تھرو خاص طور پہ ہم نے جو اعمال بہتر کیے یا کرنا شروع کیے، خالق کائنات ان سارے اعمال کو عملا متقبلا یعنی قابل قبول عمل قرار دے اور انشاءاللہ ان کی استجابت فرمائے۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے ایک تقدیر ساز رات، جس میں ہم شب قدر کی باتیں کریں گے، اس کا جو اگلے عنوانات ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا اہم ترین موضوع ہے اس لیلۃ القدر کے ضمن میں جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور کیا اس کی تعیین ممکن ہے، اس کو معین کیا جا سکتا ہے، ایگزیکٹلی بات کی جا سکتی ہے کہ یہی وہ رات ہے جو کہ لیلۃ القدر ہے، یا اس میں چونکہ بظاہر تو یہ ہے کہ وہ معین نہیں کیا گیا، اور لیکن کیا جیسے انسان کی اپنی وہ فطرت ہے نا کہ وہ ایک چیز کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے، اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، تو کیا اس رات کی اگر حقیقت کو ہم جاننا چاہیں تو یہ آخری اور حتمی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ بالآخر ان راتوں میں سے کون سی رات ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے اس ٹاپک میں ہم اس موضوع پہ پڑھیں گے کہ کیا اس کی تعیین ممکن ہے، اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ایگزیکٹ کون سی رات ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ پڑھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ دخان اور سورہ قدر میں ہوا ہے، غالباً سورہ دخان کی ورس نمبر 85 اگر میں بھول نہیں رہا تو، اور سورہ قدر تو پوری کی پوری اسی موضوع سے متعلق ہے۔ تو لیلۃ القدر وہ چیز ہے کہ جس کا قرآن مجید میں دو صورتوں میں تذکرہ ہوا ہے۔ میں I'm sorry یہ حوالہ بھی ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور تو ان دونوں صورتوں کی دو آیات، یعنی خود جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر اور دوسری جو سورہ دخان ہے، اس کو اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ سو ان دونوں سے جو ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اتنا تو قطعی اور یقینی ہے کہ یہ رات ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ البتہ ماہ رمضان کی کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اس بارے میں قرآن مجید میں کچھ بیان نہیں ہوا۔ اگر ہم قرآن سے گائیڈ لائن لیں گے کہ قرآن ایگزیکٹلی بتاتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے، تو نہیں، قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ ایک رات ہے جو قدر کی رات ہے، اور اسی رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک میں ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر افضل ہے۔ مگر وہ کون سی رات ہے، اس بارے میں قرآن مجید کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ اگرچہ روایات میں بھی اس کی حتمی تعین نہیں کی گئی کہ فلاں رات شب قدر ہے، البتہ چند ممکنہ راتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ روایات میں بھی ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں ملتا کہ کوئی روایت کہے کہ فلاں رات ہی حتمی طور پر لیلۃ القدر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان روایات کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں چند راتوں کی طرف ہماری توجہ ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، نشاندہی کی گئی ہے کہ ان چند راتوں میں سے کوئی ایک رات
جو ہے وہ ليلة القدر ہے. البتہ شروع میں نے جتنی روایات کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی کسی رات کے ليلة القدر ہونے کا امکان تھا میں نے ان راتوں کا تذکرہ کیا. ہم نے آخر میں البتہ جو زیادہ تر روایات جو مشہور اور قطعی طور پہ ہیں ان کے دونوں چیزوں کو ہم نے، تاکہ آپ کی معلومات میں رہے کہ چند روایات اس حوالے سے بھی آئی ہیں. سو البتہ چند ممکنہ راتوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جس کے ضمن میں اس مہینے کی پہلی، 17ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں، 27ویں اور 29ویں رات کے شب قدر ہونے کے اشارے ملتے ہیں. سو مختلف روایات میں اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ ان میں سے شاید کوئی ہو. خاص کر اس مہینے کی آخری 10 راتوں اور بالخصوص 21ویں اور 23ویں رات کے ليلة القدر ہونے کے بارے میں زیادہ امکانات اور روایات وارد ہوئی ہیں. سب سے زیادہ روایات جو وارد ہوئی ہیں وہ اوورال آخری 10 راتوں کے بارے میں ہیں. اور جو اچھا یہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ليلة القدر ہونے کا جو نظریہ ہے غالباً یہ اہل تشیع سے تو نہیں مربوط، اور یہ کوئی اور سکول آف تھاٹ ہے جن کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے. تو ایسا نہیں، بلکہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اسی ضمن میں ایک سوال کیا گیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ واہیا فی کل سنۃ، یعنی ليلة القدر ہر سال آتی ہے، فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں آتی ہے، اور پھر کہاں آتی ہے؟ فی العشر الاواخر، آخری 10 دنوں اور آخری یعنی 10 راتوں میں سے آتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایسی روایات موجود ہیں جس میں آخری 10 راتوں کی نشاندہی کی گئی ہے. البتہ سب سے زیادہ روایات جو وارد ہوئی اور جو سب سے زیادہ امکان نظر آتا ہے ان روایات کی روشنی میں، وہ 21ویں کی رات اور 23ویں کی رات ہے. خاص طور پہ سب سے زیادہ روایات 21ویں اور 23ویں رات کے ليلة القدر ہونے کے بارے میں ہیں. علی ابن ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا. میری موجودگی میں ابو بصیر نے امام علیہ السلام سے پوچھا، جعلت فداک اللیلۃ التی یرجا فیہا ما یرجا، یعنی مولا وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں یہ توقع کی جا سکے کہ وہی ليلۃ القدر ہے. سو ابو حمزہ صومالی جن کے نام سے ایک مشہور دعا بھی آپ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ ماہ رمضان میں سحری کے اوقات میں یہ دعا بہت ریکمنڈیڈ ہے اور بہت عالی شان مضامین پر مشتمل ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں سحری بناتے ہوئے گھر میں اس دعا کو لگا لیں. آج کل تو الحمدللہ موبائل پہ سب کچھ چیز اویلیبل ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی لگا سکتے ہیں. بہر صورت ایک عالی شان جو دعا ہے، دعائے سحری، ابو حمزہ صومالی کے نام سے دعائے ابو حمزہ صومالی. یہ چوتھے امام کے صحابی بھی ہیں، 5ویں امام کے بھی ہیں اور 6ٹھے امام کے صحابی بھی ہیں. چوتھے امام سے انہوں نے دعائے ابو حمزہ صومالی روایت کی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 6ٹھے امام کی خدمت میں حاضر تھا، تو میں نے وہاں پہ میری موجودگی میں ابو بصیر نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ليلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا کہ مولا یہ تو معلوم ہے کون سی راتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کے ارشادات موجود ہیں کہ وہ ليلۃ القدر ہو سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایگزیکٹلی وہ رات بتائی جائے کہ جس کے بارے میں یہ توقع کی جا سکے کہ وہ ليلۃ القدر ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 21ویں اور 23ویں شب میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرو. تو امام علیہ السلام نے جو ریکمینڈ کیا ہے ابو بصیر کو، اور وہ یہ کہا کہ 21ویں اور 23ویں رات کو خاص طور پہ اس میں عبادت کا اہتمام کیا جائے. ابو بصیر نے پوچھا کہ اے فرزند رسول، اگر ان دونوں راتوں کو عبادت کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کون سی ایک رات کو شب قدر کے طور پر عبادت کروں؟ یعنی فور اینی ریزن میں دونوں راتوں میں یہ عبادت نہیں کر پاتا، ان کیس کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے اور ان میں سے کوئی ایک رات میرے لیے عبادت کرنا ممکن ہو. تو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 21ویں اور 23ویں رات کے اندر خصوصی اہتمام ہونا چاہیے ليلۃ القدر کے عنوان سے عبادت کا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں راتوں میں سے کسی ایک رات کو اگر میں اختیار کرنا چاہوں تو وہ کون سی رات ہے؟ یہ در حقیقت ابو بصیر کا ایک بڑا انٹیلیجنٹ کوشچن تھا. وہ چاہتے تھے کہ ليلۃ القدر کے زیادہ قریب پہنچیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال پر تعجب کیا اور فرمایا، ما ایسر لیلتین فیما تطلب، یعنی اپنی طلب، یعنی دیکھو تم طلب کیا کر رہے ہو اور اس کے مقابلے میں سوال کیا کر رہے ہو. طلب ہے ليلۃ القدر کو پا لوں اور سوال ہے صرف ایک رات دینا چاہتا ہوں. یہ دونوں چیزیں میل نہیں کھا رہی ہیں. ليلۃ القدر کو پانے کے لیے تو سال کی، میں البتہ یہ میرا کمنٹ ہے، میں اپنے لیے ہے کہ ليلۃ القدر کو پانے کے لیے تو سال کی آدھے سال کی راتیں بھی جاگنا پڑے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. پورے سال کی راتیں بھی جاگنا پڑے تو بھی یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے. تو آپ نے ابو بصیر سے کہا کہ اپنی طلب
اور اپنا سوال دیکھو، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا جو امام علیہ السلام کا جواب تھا کہ اپنی طلب یعنی شب قدر کو پانے کے لیے صرف 2 راتوں کا جاگنا کس قدر آسان ہے۔ تو تم جو چاہتے ہو اپنی چاہت کو پانے کے لیے صرف 2 راتوں کا جاگنا تو بڑا آسان ہے، پھر کیوں کہتے ہو کہ صرف ایک رات جاگنا چاہتا ہوں؟ دونوں راتوں کو اہتمام کرو۔ تو امام علیہ السلام کا جو جواب تھا، اس کو جو ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہے ود بریکٹس، اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اپنی طلب یعنی شب قدر کو پانے کے لیے صرف 2 راتوں کا جاگنا کس قدر آسان ہے، پھر بھی تو ان میں سے کسی ایک رات کے حتمی ہونے کا سوال کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں اور چھٹے امام کے عظیم صحابی زرارہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کون سی راتوں میں شب قدر کا غسل مستحب ہے؟ اچھا، جیسے مجھے اور آپ کو بہت کیوریاسٹی ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کاش مجھے علم ہو جاتا کہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، میں ساری راتیں جاگتا بٹ اس میں بہت متوجہ ہوتا، اس میں میری کیفیت الگ ہوتی، اس میں میری عاجزی اور تضرع اور انکساری الگ ہوتی، کاش کچھ ہنٹ مل پاتے کہ ایگزیکٹ کون سی رات ہے۔ یہی جو کیفیت ہے بظاہر جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے صحابیوں کے سوال ہیں، لگتا ہے ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی تھی، جیسے کہ ابو بصیر نے بھی اپنے سوال کے ضمن میں در حقیقت میں نے جیسے کہا ایک بڑا عقلی سواب اور بڑا زبردست قسم کا سوال تھا کہ بالآخر ایک رات ہی اگر میں دے پاؤں کسی وجہ سے تو کیسے کروں؟ تو آپ نے وہاں اس کا جواب اس حساب سے دیا کہ دونوں راتوں کو اہتمام کرو۔ اب زرارہ جو ہے، اچھا میں چاہوں گا کہ آپ ضرور جناب زرارہ بن آئین کے بارے میں گوگل میں جائیں اور شیعہ ویکیپیڈیا جو ہے یا شیعہ پیڈیا جو ہے اس پہ جا کے آپ جائیں اور ضرور ان کے بارے میں پڑھیں، چونکہ یہ وہ عظیم شخصیات اور ہستیاں، ابو بصیر کے بارے میں بھی پڑھیں۔ جب بھی کچھ شخصیت آتی ہے تو آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک آپ کی ہتھیلی میں علم سمٹ کے آیا ہوا ہے، اور اس ہتھیلی کو استعمال کیجئے، اپنے تھمب کا استعمال کیجئے، اپنے موبائل کو پروڈکٹیو بنائیے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان میں ہماری ایک بہت بڑی کوشش ہے، خدا کرے انشاءاللہ آپ کا موبائل علمی حوالے سے، اہل بیت کے مکتب کو جاننے کے حوالے سے پروڈکٹیو استعمال میں آ جائے، اگر پہلے نہیں تھا، اور اگر پہلے تھا تو اب اور زیادہ ہو جائے۔ تو زرارہ بڑے عظیم صحابی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کا سوال کیا جیسی میری اور آپ کی فیلنگ ہے، کہ انہوں نے پانچویں امام سے یہ پوچھا کہ کون سی راتوں میں شب قدر کا غسل مستحب ہے؟ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا؟ غالباً زرارہ یہ چاہتے تھے کہ اس سوال کے ضمن میں امام علیہ السلام سے لیلۃ القدر کون سی رات کو ہوتی ہے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا 19ویں، 21ویں اور 23ویں رات کو غسل مستحب ہے۔ تو پانچویں امام نے کیا فرمایا کہ 3 راتوں کو غسل مستحب ہے، اور ظاہر ہے ان تینوں راتوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، روایات مختلف قسم کی ہیں، پچھلی روایت صرف 21ویں اور 23ویں کی تھی، یہ 19ویں، 21ویں اور 23ویں روایات میں اختلاف بہر صورت ایک فطری امر ہے، یہ آتا ہے، اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ان تمام روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 19ویں، 21ویں اور 23ویں رات کو لیلۃ القدر والا غسل کیا کرو، یہ مستحب ہے۔ پھر فرمایا 19ویں کی رات حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جبکہ 21ویں کی رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع کا انتقال ہوا، اور امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ تو 21ویں رات کے جو دو تین جو ہیپننگز تھیں، جو مناسبات تھیں، وہ پانچویں امام نے عرض کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رات کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا وہ یہی 21ویں کی رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع حضرت ہارون کا انتقال بھی 21ویں ماہ رمضان کو ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت بھی اسی رات میں ہوئی۔ پھر آپ نے 23ویں رات کے بارے میں فرمایا کہ 23ویں کی رات جوہنی کی رات ہے۔ تو گویا کہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ 19ویں کا بھی اہتمام کرو عبادت کا، 21ویں کا بھی اہتمام کرو عبادت کا، اور 23ویں جو ہے اس میں بھی لیلۃ القدر کے عنوان سے عبادت کا خصوصی اہتمام کرو۔ احیاء لیلۃ القدر یعنی پورے رات جاگو، شب بیداری کرو، جیسا کہ باقی دیگر روایات میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ اچھا، اب 23ویں کی رات جوہنی کی رات ہے۔ یہ جوہنی کی رات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ جوہنی نام کا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں مدینہ سے کافی دور رہتا ہوں اور بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، لہٰذا میں ماہ رمضان میں سوری شاید میری آواز کٹ گئی، میں مدینہ سے کافی دور رہتا ہوں اور بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، لہٰذا میں ماہ رمضان کی آخری چند راتوں کی بیداری کے لیے مدینہ نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جوہنی کو اتنا پتا تھا کہ ماہ رمضان کی آخری چند راتیں جو کہ آخری عشرے کے اندر ہیں، ان میں سے کہیں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، مگر اس نے اپنی مجبوری بتائی
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं चरवाहा हूँ, भेड़ बकरियां चराता हूँ। आखिरी सारी चंद रातों में बीदारी, शब बीदारी के लिए मैं मदीना नहीं आ सकता, चूंकि मदीना से मैं दूर रहता हूँ। तो सवाल उसने ये किया कि मुझे एक ऐसी रात के बारे में बताएं जिसमें मैं मदीना आ सकूं। अगेन मैंने आपसे कहा क्यूरियोसिटी लोगों में थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जोहनी ने यह कहा कि अपना उज्र पेश किया, बहुत दूर हूं, ये मसला है, ये मसाइल हैं जिस वजह से मैं नहीं आ सकता, सारी रातों में एक रात आ सकता हूं। आप मुझे ये बताएं मैं किस रात मदीना आकर आपकी हमराही में शब बीदारी किया करूं, और फिर मुझे लगे कि मैंने लैलतुल कद्र को इह्या किया है, रात को जागकर गुजारी और शब बीदारी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 23वीं रात को मदीना आने का कहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि अगर तुम एक ही रात आ सकते हो तो फिर 23वीं की रात मदीना में आ जाया करो शब बीदारी के लिए। इस बात से भी 23वीं शब के लैलतुल कद्र होने का एहतिमाल मिलता है, और इस रात को इसी मुनासबत से जोहनी की रात भी कहा जाता है। इससे भी ये बात हतमी नहीं हुई कि यही लैलतुल कद्र है, चूंकि बाकी रातों में एहया तो मना नहीं होता ना, लैलतुल कद्र के अलावा बाकी रातों में इबादत मना नहीं है, शब बीदारी मना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा अशरा आखिरी वाला बिस्तर ही उठा देते थे। तो आपने जब ये कहा कि फलां रात को आ जाया करो, तो इसके मुख्तलिफ एहतिमालात हो सकते हैं। एक कवि एहतिमाल ये है कि शायद ये लैलतुल कद्र है, इसीलिए तो उसको कहा है कि आ जाओ। शायद ये है कि आखिरी रातों में से किसी भी रात में आ सकता था वो, तो आपने किसी एक रात का तज़किरा कर दिया, क्योंकि आखिरी सारी रातों में इबादत इंसान को बढ़ा देनी चाहिए, जैसा कि आप खुद भी बढ़ा देते थे। बाहर सूरत एक एहतिमाल मिलता है कि ये शायद लैलतुल कद्र है। इस मुनासबत से 23वीं की रात को जोहानी की रात कहा जाता है। सो जुरारा ने जो नकल किया 3 रातों को, और तीनों रातों में हमने देखा कि अलग अलग काम होते हैं। हमने कहा था कि हर रात को दुआ मांगनी चाहिए, पूरा माह रमजान दुआ मांगनी चाहिए। आइमा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि आप इस साल हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ होने के लिए और उसकी सादत हासिल करने के लिए दुआ किया करेंगे, परवरदिगारा मुझे इस साल हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। तो 19वीं की रात को उन हाजियों के नाम दर्ज कर लिए जाते हैं जिन्होंने हज पे जाना होता है। और अलबत्ता आपको पता है, फर्ज कीजिए अगर हम नहीं लिखवा सके तो 23 यानी शब कद्र को रेजर फिर हमारे पास होता है, और हम चाह कर कोई भी चीज़ उसमें अपनी चाहत के साथ ज़ाते परवरदिगार के सामने अर्ज कर सकते हैं, मांग सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं। तो अगर अभी भी हज की तड़प है तो ऐसा नहीं कि हज का नाम दर्ज कराने का मौका गुजर गया हो। तो 19वीं की शब ये थी। 21वीं को फिर आपने 3 खास तौर पे मुनासबतों का जिक्र किया, और 23वीं के हवाले से कहा कि ये जोहनी की रात है। और जोहनी की रात क्या है? उस नाम का आदमी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रात को जागने का उज़्र पेश करता है, चरवाहा है, मदीने से दूर रहता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 23वीं की रात मदीना में आने के कहा, जिस वजह से ये रात जोहनी की रात कहलाती है। ये चंद रवायात के बाद हम ये देखते हैं कि हकीकत अम्र यह है कि अल्लाह ताला ने मसलहतन शब कद्र को मख्फी रखा है, और हमारी इस्तिताअत में नहीं है कि हम इस रात को मुअय्यन व मुशख्खस करके मालूम कर सकें। सवाल ये था कि क्या इस रात की तायीन मुमकिन है, क्या ये जानना मुमकिन है कि कौन सी एग्जैक्ट रात है? तो जवाब क्या है? हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये मसलहत परवरदिगार है, उसने मसलहत के तहत इस रात को छुपा के रखा है, मख्फी रखा है। हाँ, क्या मसलहत हो सकती है इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अक्सर रिवायात में 19, 21 और 23 की रात का जिक्र होने से एक इम्कान ये भी पाया जाता है कि ये तीनों रातें खुद अपने आप में शब कद्र हों, और इन तीनों रातों में मुख्तलिफ उमूर मुकद्दर होते हों। अब बहुत ज्यादा रवायात ऐसी हैं जिसमें इन तीनों रातों का तज़किरा किया गया है, तो उससे एक बात यह समझ आती है कि शायद हम सॉरी सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सो उससे एक बात ये समझ आती है कि शायद ये जो है इन तीनों रातों को जो तज़किरा किया गया है, तो इन तीनों रातों में लैलतुल कद्र के हवाले से मुख्तलिफ काम अंजाम पाए जाते हैं। सो हर तीनों रातें अपने आप में लैलतुल कद्र हैं कि लैलतुल कद्र के कुछ काम 19 की रात को तय किए जाते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो 21 की रात को होते हैं, कुछ ऐसे हैं फिर जो 23 की रात को होते हैं। और ये तीनों रातें मिलाएं, और अगर कोई इन तीनों रातों को जागे तो समझे कि उसने लैलतुल कद्र को पा लिया, चूंकि तीनों रातों में लैलतुल कद्र के मुख्तलिफ उमूर थे और तीनों को वो जागा है। तो सो कुछ रिवायात से ये एक चीज़ भी समझ आती है, जैसा कि एक रिवायत हम आपके सामने अर्ज कर रहे हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक रिवायत मनकूल है कि जिसमें आपने इसी हवाले से मुतवज्जे किया और फरमाया
کہ التقدیر فی لیلۃ تسعۃ عشر، یعنی ماہ رمضان کی 19ویں رات کو تقدیر سازی ہوتی ہے، والابرام فی لیلۃ 21، 21ویں رات کو اسے دستاویزی یا تحریری شکل دے دی جاتی ہے، والامضاء فی لیلۃ 23، جبکہ 23ویں رات کو اس کی منظوری اور تصدیق ہو جاتی ہے، گویا کہ اس پر دستخط کر دیے جاتے ہیں، جیسا کبھی ہم نے عرض کیا تھا کہ گویا کہ یہ سارا کام 3 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں فیصلے ہو جاتے ہیں کہ کس کو کیا کچھ ملنا ہے، اور آنے والے سال میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس نے کیا کچھ اپنے لیے اس تقدیر ساز رات میں کیا ہے، مانگا ہے، پلان کیا ہے۔ تو یہ اوورال جو فیصلہ ہے یہ 19 کو رات کو ہو جاتا ہے۔ 21ویں رات میں اس کو پھر دستاویزی یا تحریری شکل ان ریٹرن آ جاتا ہے، 21ویں کی رات کو وہ ریٹرن فارم میں آ جاتا ہے، تحریری شکل اور دستاویزی صورت میں آ جاتا ہے۔ 23ویں رات میں پھر اس کے اوپر گویا کے دستخط کر دیے جاتے ہیں، ہم اس کو اپنے حساب سے ترجمہ کیا، لیکن تقریباً یہ ترجمہ انہی الفاظ کا ترجمہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ تو ایک روایت یہ بھی کہتی ہے، البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حتماً ایسا ہے، چونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ليلۃ القدر کے بارے میں ہم کوئی حتمی فیصلے کر سکیں، ہمیں جو اشارے مل رہے ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان کے حساب سے اپنی انشاءاللہ تیاری اس سال کی اور آئندہ سالوں کی کر رہے ہیں کہ ہمیں کن کن اوقات پر خاص طور پر متوجہ ہونا ہوگا، اور ان اوقات میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علم میں رکھنا ہوگا اور اس پہ متوجہ ہونا ہوگا۔ چھٹے امام کی جو روایت ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تینوں راتیں اپنے آپ میں ليلۃ القدر ہیں، کچھ امور 19ویں کی رات، کچھ کام 21ویں کی رات کو، اور فائنلی کچھ کام پھر جو ہیں وہ 23ویں کی رات کو انجام پاتے ہیں اس حوالے سے، اور یوں پوری ایک تقدیر اگلے سال کی معین ہو جاتی ہے، جس میں ایک بہت بڑا حصہ انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو تقدیر ساز اور انسان ساز رات بنا کر کیسے اس میں تبدیلیاں کرتا ہوتا ہے، اور اپنے خدا کے سامنے اپنی چاہت کو، اپنے سوالوں کو، اور اپنی فرمائشوں کو اور خواہشات کو رکھ سکتا ہے۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ یہی مناسب ہے کہ ان تمام راتوں میں شب بیداری کی جائے اور لیلۃ القدر کے اعمال کا اہتمام کیا جائے، یعنی پھر کیا نتیجہ نکلا؟ تینوں راتوں میں جاگا جائے، تینوں راتوں میں لیلۃ القدر کے اعمال انجام دیے جائیں، تینوں راتوں میں خاص طور پر پروردگار عالم سے رابطہ مضبوط کیا جائے، اپنی سوال، اپنی عرضی خدا کے حضور پیش کی جائے۔ کیوں؟ تاکہ اس رات کی مصلحتوں اور برکتوں کو ہر صورت درک کیا جا سکے۔ تو 3 راتیں جاگنے کا مطلب یہ ہے بظاہر، جس طرح کی روایات اکثر روایات میں ملتا ہے کہ گویا کہ اگر آپ نے ان راتوں کو، جو کہ روایات میں مختلف صورت میں وارد ہوئی ہیں، آپ جاگے ہیں، تو گویا کہ آپ نے ليلۃ القدر کو درک کر لیا ہے، یعنی ليلۃ القدر میں باہر صورت آپ جاگے، موجود رہے، متوجہ رہے، سوال کرتے رہے، اور خدا کے حضور اور اس کے محضر میں موجود رہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ماہ مبارک کی آخری 10 راتوں میں احیا فرماتے اور یہ ساری راتیں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہے؟ ہم نے اگرچہ اس پہ تھوڑی بہت بات کی ہے، اور اس کو بھی ابھی ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، جسٹ گو تھرو کرتے ہیں، چونکہ زیادہ تر باتیں ہم اس کی ڈسکس کر چکے، لیکن سوال اپنی جگہ پر کہ فرض کیجئے 1 روپیہ ہے تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ 1000 نہیں بن سکتا، تو ایک رات ہے تو ایک ہی ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو گئی ہے؟ اس کو ہم لاجیکلی کیسے سمجھیں گے؟ تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ساری جدوجہد کا مرکز و محور ترقی کرنا اور پیش رفت کرنا ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی کام کی انجام دہی کو نقطۂ عروج پر پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ ان لمحات میں وہ کام باقی اوقات کی نسبت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ ہمارا عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارا سفر یہاں سے مدینہ تک یا مکہ تک کسی زمانے میں مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور اس زمانے میں اگر کسی سے کہا جاتا کہ یہ سفر کسی زمانے میں گھنٹوں پہ ہوگا، تو وہ یہی کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو؟ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ایک رات اور 1000 مہینوں کا سفر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ ہمارے استاد ہم ایک مثال دیا کرتے تھے کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ شاید جس میں کچھ دوست کسی کیفے پہ بیٹھے ہوں گے، اور ان میں سے ایک کہے گا کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، آپ لوگ چائے پیو، میں ذرا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ کے آپ کو چائے پہ جوائن کر رہا ہوں۔ اتنے مختصر ٹائم میں انسان وہاں آ جا سکے گا۔ اب شاید کوئی سوال کرے کہ چند گھنٹوں کا سفر، آنا جانا اور وہ ساری چیزیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ 10-15 منٹ میں یہ سفر ہو جائے؟ تو اس طرح کے سوال انسان کرتا رہا ہے، اور اس طرح کے سوالوں کے جواب اس کو خود ترقی کے اندر ملے ہیں، اس پیش رفت میں ملے ہیں جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ جب اس کے اپنے ہاتھوں سے اس طرح کی پیش رفت ہو سکتی ہے
تو خالق کائنات کے امر سے یہ پیش رفت کیوں نہیں ہو سکتی کہ ایک رات میں 1000 مہینوں کا سفر ممکن بنایا جا سکے؟ انسان نے تو بہت کچھ ممکن بنا لیا ہے، تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ خالق کائنات ایسا امر کرے اور ایسا نہ ہو پائے؟ ماہ رمضان بھی ایک ایسا وقت ہے جو انسان کو خدا سے متصل کرنے، اس سے متوسل ہونے، روحانی ترقی کرنے اور معنوی اعتبار سے پیش رفت کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ماہ رمضان ترقی کا زمانہ ہے، پیش رفت کا زمانہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج ہم گھنٹوں میں وہ سفر کرتے ہیں جو پرانے زمانے کے انسان مہینوں میں کرتا تھا۔ ماہ رمضان میں روحانی طور پہ انسان لمحوں میں وہ سفر کرتا ہے جو عام دنوں میں مہینوں ہفتوں میں ہوا کرتا ہے۔ یہ بالکل ہمارے سامنے کی مثال ہے، یہ ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب ممکن نہ ہو۔ اور پھر اس مہینے میں خاص طور پر ایک رات ایسی ہے جو تقرب خدا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ صرف پورے سال کے دنوں اور راتوں سے افضل ہے، بلکہ وہ ایک طولانی عمر سے زیادہ قدر و قیمت والی رات ہے، چونکہ یہ رات مقصد حیات کے لیے زیادہ پراسر ہے۔ اب خود اندازہ کیجئے، یہ ایک رات ہے مگر ایک طولانی عمر ہو، اور اس کی قدر و قیمت سے اس ایک رات کی قدر و قیمت، اس کا فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ یہی رات زندگی کو پھر با اثر بناتی ہے، با مقصد بناتی ہے، اگر ہم انشاءاللہ متوجہ ہوں تو۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کام میں برکت اس کام کے فائدے اور اثرات کو بڑھا دیتی ہے۔ مثلا پیشے میں برکت کا مطلب ہے کم مال و دولت سے زیادہ سکون اور استفادہ حاصل کرنا۔ کھانے میں برکت یعنی مختصر کھانے سے زیادہ افراد کا سیر ہو جانا۔ کھیت میں برکت یعنی چھوٹی سی کھیتی سے زیادہ مقدار میں غلہ کاشت کر لینا۔ اور وقت میں برکت یعنی کم وقت میں زیادہ استفادہ کرنا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمارے مشاہدے میں ہیں، ہمارے ایکسپیرینس میں آئی ہوئی ہیں۔ بالکل ایک اسی طرح کا ایکسپیرینس ہم لیلۃ القدر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں ماہ رمضان کے اوقات کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ مہینہ 3 چیزیں یعنی برکت، رحمت اور مغفرت لے کر تمہاری طرف آتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے تمام لمحات میں جو برکت پائی جاتی ہے، زیادہ استفادہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تو جو صراحتاً لفظ آئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ یہ پورا مہینہ برکت کا ہے، اس کے تھوڑے تھوڑے لمحے سال کے دیگر لمحوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ضمانت دی کہ ماہ رمضان کے اوقات میں برکت اور فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ برکت اور فائدہ قدر والی راتوں میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ قدر و قیمت میں اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بلا شک و شبہ اس مہینے کے شب و روز اتنے اہم ہیں کہ فخر موجودات ختمی مرتبت اس ماہ میں اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے۔ کتنا اہم ہے یہ مہینہ، اور خاص طور پہ آخری اس کے 10 دن کہ جو فخر موجودات ہیں، جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، وہ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے۔ ادھر کون و مکان کا خالق اور ہر چیز سے بے نیاز اللہ اپنی مخلوق کا میزبان بن کر انہیں اپنا مہمان بنا لیتا ہے۔ اور یہ مہینہ کتنا اہم ہے، جو ہر چیز سے بے نیاز تھا وہ دسترخوانے جو ہے وہ مہمان نوازی بچھاتا ہے، اور پھر اپنی مخلوق کا میزبان بنتا ہے اور ان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے، اور انہیں تاکید کرتا ہے کہ انعام و اکرام الہی کے دسترخوان پر حاضر ہو کر اب خوب استفادہ کرو۔ جیسے آپ اپنے مہمان سے تقاضا کرتے ہیں نا کہ شرم جھجک تکلف نہیں رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے تیار ہوا ہے، یہ آپ ہی نے اس سے استفادہ کرنا ہے اور آپ ہی نے نوش فرمانا ہے۔ خالق کائنات بھی یہی کہتا ہے، اس دسترخوان پر جب آ گئے ہو، اب اس دسترخوان پر تمہیں انعام الہی ملے گا، اکرام الہی ملے گا، تحفے تحائف ملیں گے، معنوی برکتیں مغفرتیں ملیں گی۔ خوب استفادہ کرو، اپنی قدر پہچانو اور اپنے مقام و مرتبہ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہاں ایک ایک لمحہ تمہارے 80 سالوں کا سفر طے کروا دے گا۔ جہاں جس مقام کی طرف جو تم پہنچنا چاہتے ہو، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس سے زیادہ تیز سفر ممکن نہیں ہے جو اس رات میں ہو رہا ہوتا ہے۔ میں مفہوماً البتہ یہ توضیح و تشریح کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں۔ اچھا، پھر یہ ابھی اس مہینے کی برکتیں کس طرح سے ہوتی ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کے دسترخوان پہ بٹھا کے کہا مانگو اور خوب ترقی کرو، اپنے مقصد کی طرف پہنچو۔ پھر مہربان و کریم اللہ نے اس مہینے میں ایک رات بہت خاص رکھی ہے، اتنی خاص کہ اس کی معین تاریخ اور دن بھی نہیں بتایا جا سکتا، تاکہ ہر کوئی اس کی طلب اور تلاش میں رہے اور ہر وقت اسے تلاش کرے۔ معین وقت نہیں بتایا تاکہ سارے اس کے لیے اس کی تڑپ میں رہیں، اس کی جستجو میں رہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، ایڈورٹیزمنٹ کے اصول ہوتے ہیں، آپ بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، کہیں کوئی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا جسٹ ایک موٹا سا سلوگن، جیسے تیز ترین۔ اب کیا تیز ترین آ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں چیز تیز ترین ہے۔ تو اس طریقے سے
طلب میں رکھا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ طلب اور تلاش میں رہیں، یہ کیا چیز لانچ ہونے والی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے بھی اس کی معین تاریخ، معین دن نہیں بتایا، تاکہ ہر کوئی اس کی طلب میں رہے، ہر کوئی اس کی تلاش میں رہے۔ اللہ نے یہ بڑی خاص رات رکھی ہے۔ ہاں اتنا بتایا ہے کہ وہ رات اتنی عظیم ہے کہ 1000 مہینے بھی اس سے کم ارزش اور کم قیمت لگتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب بلکہ متوجہ ہیں کہ یہ رات 1000 مہینے اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے اور کم قیمت ہیں اور کم ارزش ہیں۔ اتنی پربرکت ہے کہ کوئی شخص 80 سال بھی در خدا سے اتنا استفادہ نہیں کر سکتا جتنا اس ایک رات میں ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہو، 80 سال تعلیم حاصل کرے اور جتنی ڈگریز حاصل کر سکتا ہو، پھر کہا جائے کہ اس ایک رات میں اتنی ڈگریز لے سکتے ہو، تو یہ بات شاید ہم بہتر انداز میں سمجھیں۔ اسی طریقے سے در خدا سے انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ 80 سالوں میں انسان اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا اس ایک رات میں خدا کے در سے، خدا کے حضور سے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اتنی برکت ہے اس رات کے اندر، اتنی خاص ہے کہ میری زہرا جیسی فیاض کنیز بھی اس کی خاطر اپنے بچوں کو کھانا کم کھلاتی ہے۔ سو مہربان اللہ ہمیں گویا کہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنی خاص رات ہے۔ 1000 مہینے کم قیمت ہیں، 1000 مہینوں میں اتنا فائدہ نہیں، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھ لو کہ وہ جس کی سخاوت کے قصیدے میں نے قرآن میں سورہ دہر میں پڑھے ہیں، اس رات کو پا لینے کے لیے اپنے کم سن بچوں کو بھی کھانا کم کھلاتی ہے کہ نیند کا غلبہ نہ ہو، اور پالیں، اس رات کو جاگیں، اس رات سے استفادہ کریں۔ اور یہ رات اتنی اہم ہے کہ صادق آل محمد اپنی بیماری کی حالت میں بھی اس رات کو قیام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ یہ رات کس قدر اہم ہے۔ ہاں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے آسمانی مقرب فرشتوں کو تمہارے حجت کے پاس بھیج کر ان سے تمہاری باتیں کرتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر، ہر چیز لے کر حجت دوراں کے پاس آتے ہیں فرشتے، یعنی میری اور آپ کی چیزیں ہیں نا، میری اور آپ کی سرنوشت ہے۔ تو یہ وہ کون سی رات ہے؟ وہ رات اللہ کے مقرب فرشتے حجت دوراں کے پاس آئے، کیوں؟ ان سے میری باتیں کر رہے ہیں، میری تقدیر کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی تقدیر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس رات کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، جب میری اور آپ کی باتیں آسمانوں پر ہو رہی ہیں، زمین پر فرزند زہرا کے پاس ہو رہی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں میں متوجہ نہیں اور سویا رہا یا کہیں اور مصروف رہا، نہیں۔ مجھے اس دوران جب میری باتیں ہو رہی ہوں، میری تقدیر لکھی جا رہی ہو، مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں بہتری چاہتا ہوں، میں کامیاب زندگی چاہتا ہوں، تاکہ وہ میرا عمل ثبوت بن سکے اور گواہ بن سکے کہ مجھے اچھا مستقبل لکھنے کو ہی اور تقدیر کی صورت انشاءاللہ ملے۔ سو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے آسمانی مقرب فرشتوں کو تمہارے حجت کے پاس بھیج کر ان سے تمہاری باتیں کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی رات ہے کہ جس کا نام اللہ نے سلامتی کی رات رکھا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح ہونے تک یہ رات امن و سلامتی کا گہوارہ ہے، امن و سلامتی کی آباجگاہ ہے۔ کس چیز کی سلامتی؟ دلوں اور جانوں کی سلامتی کی رات ہے یہ۔ اخلاقی بیماریوں اور مانوی مسائل سے شفا حاصل کرنے اور صحتیابی پا لینے کی رات ہے۔ پھر بس پھر اس رات میں گریہ و زاری اور تضرع و انکساری کو دوا کے طور پر استعمال کرو۔ جب اس رات میں اتنا کچھ مل رہا ہے تو کیا ہے میرا ہتھیار؟ گریہ میرا ہتھیار ہے، تضرع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، سوالی بن جانا ہے، اپنے آپ کا سر جھکا لینا ہے، اپنے دامن پہ لگے داغوں کو دیکھنا ہے جو گناہ کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، ان کو مٹانے کی درخواست کرنا ہے، گناہوں کی بخشش کی دعا کرنا ہے۔ اس رات کا ہتھیار یہی ہے۔ سو پس اس رات میں گریہ اوزاری اور تضرع و انکساری کو دوا کے طور پر استعمال کرو، اپنے خدا سے محبت کا اظہار کرو۔ دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم خدا سے کہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ ایک گناہ گار کیسے خدا سے کہے میں تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ان کی دعا کا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو جانتا ہے نا میں گناہ گار ہوں، گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، غلط کار ہوں، غلطیاں چھوڑنا چاہتا ہوں، خطا کار ہوں، خطائیں چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ سب نیگیٹیویٹیز چھوڑنا چاہتا ہوں، تیرے در پہ آنا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ کوشش بھی کی ہے مگر نہیں آ پا رہا، پھر پھنس جاتا ہوں، پھر بہکاوے میں آ جاتا ہوں، پھر پھسل جاتا ہوں، پھر گر جاتا ہوں، اور میں چاہ کر بھی
इन चीज़ों से नफरत करके भी फिर इन्हीं के अंदर मुलव्वस हो जाता हूँ, और मैं चाह कर भी तेरी तरफ नहीं आ पा रहा, क्योंकि मैं आजिज हूँ। परवरदिगारा, तू देख रहा है, जब मैं तुझ तक नहीं पहुंच पा रहा, तू तो मुझ तक आ सकता है। तू ही मेरे पास आ जा और मुझे बचा ले। तो ये रात खुदा से मोहब्बत का इजहार करने की रात है। गुनाहगार अपनी मोहब्बत का इजहार इन लफ्जों में कर सकता है, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। शायद किसी मसले में 2-4 मरतबा तौबा करके तोड़ बैठा हूँ, 10-12 मरतबा तौबा तोड़ बैठा हूँ, 100 बार, 1000 बार तौबा तोड़ बैठा हूँ, लाखों बार तौबा तोड़ बैठा हूँ। तू जानता है तौबा इसीलिए करता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, पर नहीं पहुंच पा रहा। तू मुझ तक पहुंच जा, मैं तेरे तक नहीं आ सक रहा। तू मेरे तक आ जा, तू कि इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर, तू मुझ तक आने पर कादिर है। तू मुझ मेरे पास आ जा और मुझे बचा ले। सो खुदा से, अपने खुदा, एक मरतबा दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अपने खुदा से मोहब्बत का इजहार करो, और उसके लिए अपनी आंखों से मोहब्बत खुलूस के आंसू टपका दो। मोहब्बत की कोई अलामत भी होती है ना, फिर जब उससे बातें करो और उससे कहो, परवरदिगारा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू ही मेरी आरजू है, तू ही मेरी पनागाह है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा मौला है। तो इस दौरान अपनी आंखों से आंसू टपकाओ, अपने मौला व मालिक के कितने नाफरमान रहे हो। सो अपनी आंखों से खुलूस और मोहब्बत के आंसू टपका दो, ताकि इस रात रूहानी अमराज से शिफाए कुल्ली भी मिले और दायरा सलामती भी मुयस्सर आ जाए। अगर कोई इस रात को ये सारे काम करे, तजर्रो इनकिसारी भी करे, गिरिया औजारी भी करे, खुदा से मोहब्बत का इजहार भी करे, अपनी आंखों से आंसू भी टपका दे, तो यकीन जानिए इस रात वो अपने मर्ज से, वो जो रूहानी मर्ज उसे खुदा तक नहीं पहुंचने दे रहा था, शिफाए कुल्ली पालेगा। और वो जो फिर कुरान मजीद ने कहा है ना कि सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फज्र, ये रात सलामती है, ये उस दायरा सलामती में भी यकीनन चला जाएगा अगर अपनी रात को इस अंदाज में गुजार लेता है। इंशाल्लाह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और मौका मेरे और आपके पास ये रात अभी आने वाली है, आई नहीं है, गुजरी नहीं है। हम इसमें ये काम करके, खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करके, अपनी हकारत को बयान करके, अपना छोटापन, अपने वादों को तोड़ना, अपने हर उज्र के सामने उर्ज को लेकर सिर्फ आखिर में एक लफ्ज तो यही कहना है, परवरदिगारा मैं तुझे चाहता हूँ। दुआए कुमैल के क्या खूबसूरत जुमले हैं। आपको मालूम है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं, परवरदिगारा अगर कयामत के दिन तूने मुझे जहन्नम का हुक्म दे दिया और फरिश्तों ने तौक को जंजीर से मुझे जकड़ लिया और मुझे घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हुए, तब भी मैं मुड़ मुड़ कर तेरी तरफ देखूंगा, अहले माशर को पुकार पुकार के कहूंगा, मैं अब भी उस जात से मोहब्बत करता हूं जिसने मेरे जहन्नम जाने का हुक्म सादिर किया है। ये हमें कहना है, परवरदिगारा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। और इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन टाइम यही रात है, जब अपने परवरदिगार से अपने दिल की बातें करनी है। अब अगला सवाल भी यही है कि इस रात खुदा से मांगा क्या जाए, तलब क्या किया जाए, क्योंकि इस रात के अहम सवाल तकरीबन यही बनते हैं। इस पे अगर हम मुतवज्जे हुए, उम्मीद है एक बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव रात हमको, दुआएं मांगने का वक्त होता है, ये खुदा के हुजूर अपने आप को पेश कर देने का वक्त होता है, अपने खुदा से चंद बातें और दिल की बातें करने का वक्त होता है। तो उसके लिए हमने ये चंद चीजें, ताकि एक अमर आसान हो, ये सब बातें हमारे लिए आसान हो जाए। सो अगला सवाल कि इस रात को खुदा से क्या मांगे। हमारे पास तो हजारों लाखों करोड़ों चीजें हैं मांगने की, सब कुछ तो उसी से मांगना है, फिर क्या मांगूं और क्या छोड़ दूं। ये रात छोटी है, मेरी तलब बड़ी है, मेरे, चूंकि लैलतुल कद्र में हर चीज खुदा की तरफ से मुकद्दर और तकसीम होती है, और इसी रात में अगले 1 साल तक के तमाम फैसले कर दिए जाते हैं, इसलिए इस रात में दो चीजों का खुसूसी एहतमाम जरूरी है। सो दो चीजें खास तौर पे जिस पे हमें इंशाल्लाह मुतवज्जे रहना है। पहली बात क्या है? पहली बात यह कि जब ये तकसीम जारी हो और आने वाले पूरे साल की किस्मत, नसीब और सरनविश्त लिखी जा रही हो, तो इस दौरान इंसान को सोया हुआ और गाफिल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खुदा के दर पर साइलों की सफ में, साइलीन की सफ़ों में नजर आए, ताकि अपना हिस्सा, अपनी दरखास्त और अपनी दुआओं के मुताबिक वहां से वसूल कर सके। जब लिखा जा रहा है किसको क्या क्या देना है, तो साइलों के बीच मैं भी तो खड़ा हुआ नजर आऊं ना, मैं सोया क्यों रह जाऊं। जब मेरे नसीब लिखा जा रहा है, जो लोग अपना नसीब लिखवाने आए हैं, उनकी किसी लाइन के आखिर में ही मैं भी तो खड़ा हो जाऊं ना,
मैं भी तो बताऊं मैं क्या नसीब लिखवाने आया हूँ। मैं भी तो चाहूं मैं कैसा मुकद्दर चाहता हूँ। मैं भी तो बताऊं मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं भी तो ये बताऊं और इस ख्वाहिश का इजहार करूं। मैं इस रात को एक इंसान साज रात के तौर पर गुजार कर अपने आप को हकीकी इंसान बनाना चाहता हूँ। सो साइलीन की सफ़ों में नजर आना होगा उस दौरान जब मेरी और आपकी अगले पूरे साल की किस्मत लिखी जा रही है, नसीब लिखी जा रही। एक लिहाज से जब मैं साइलों की सफ में खड़ा हो गया तो अपनी किस्मत और नसीब तो मैं अपने हाथ से लिखूंगा। फिर मेरा स्ट्रगल, मेरी मेहनत और मेरी कोशिश बताएगी कि मैं किसी चीज के सामने आजिज नहीं आऊंगा। मैं जनाब हाजरा की तरह 700 गुना या 7 गुना कोशिश करके भी अपने हिस्से का जमजम जारी करूंगा। और अगर कहीं कभी कुछ फैसला मेरे हक में ना आया तो अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला कहकर बहुत फख्र से सर बुलंद करूंगा कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने परवरदिगार को पहचान लिया है। मेरी कोशिश में कमी नहीं थी, मगर मेरी परवरदिगार की अता के मुताबिक यही कुछ मेरे हक में बेहतर था जो मुझे अता किया गया है। सो इस पूरी रोशनी में जो अभी हमने एक प्लान आपके सामने पेश किया, इस प्लान की रोशनी में जब इंसान उस सफ में खड़ा होता है, अपने लिए उसने सारी चीज़ों को क्लियर कर रखा होता है, तो यकीनी तौर पर वो अपना हिस्सा अपनी दुआओं के मुताबिक, अपनी दरख्वास्त के मुताबिक खुदा के हुजूर से आज की रात में वसूल कर सकता है। सो पहली चीज तो हमने इस पे मुतवज्जे रहना है कि कम से कम हमने साइलों के दरमियान रहना है, सवालियों के दरमियान बैठना है, ताकि जब सवालियों से पूछा जाएगा क्या मांगने आए हो, क्या लिखना है, क्या तुम्हारी आज की तकदीर में होना चाहिए, तो मैं वहां मौजूद हूं, हम सब वहां मौजूद हों और हम बता सकें परवरदिगारा ये मांगने आए हैं। सो ये मफहूम जहाँ मुख्तलिफ रिवायात में वारिद हुआ है, वहाँ अक्ल का तकाजा भी यही है कि तकदीर मुअय्यन होने के लम्हात में इंसान को तौबा व इस्तिगफार, खुदा के कुर्ब की कोशिश में मसरूफ नजर आना चाहिए, क्योंकि उसकी ये हालत और अमल दोनों उसकी किस्मत या सरनविश्त लिखे जाने के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं। सो जब हम इस दौरान तौबा और इस्तिगफार में होंगे, इसी दौरान तकदीर लिखी जा रही होगी, इसी दौरान मेरे इमाम की हुजूर मेरा जो सरनविश्त है वो पेश की जा रही होगी, तो ये बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे इस दौरान अमल में रहने का और तौबा और इस्तिगफार का। सो ऐसे ही इंसान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो आज की रात तौबा और इस्तिगफार में गुजारता है, जाग कर गुजारता है, खुदा से मोहब्बत के इजहार में गुजारता है, ऐसे इंसान के बारे में फरमाया था, मन कामा लैलतुल कद्र ईमानन व इहतिसाबन, जिसने लैलतुल कद्र में कयाम किया लेकिन दो शर्तों के साथ। पहले क्या, हालत ईमान में था, और दूसरा अपना मुहासबा कर रहा था, कहाँ कहाँ गलती करता रहा हूँ, कहाँ कहाँ खुदा की नाफरमानी करता रहा हूँ, कहाँ कहाँ मासियत का इर्तिकाब करता रहा हूँ, कितनी गलतियां करता रहा हूँ। चंद एक गिनने के बाद फिर आजिज आकर फिर यही कहता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कुल्ला ज़ंबिन अज़नब, तो फिर यही कहता है परवरदिगारा गिन नहीं सकता हूँ, जो कर बैठा हूँ माफ़ कर दे। तो जो भी आज की रात को ईमान की हालत में हो, फिर अपना मुहासबा करे, गलत क्यों किया, दुरुस्त क्यों नहीं रहा, नेक अमल क्यों छोड़ा, बुरे रास्ते पे क्यों चलता रहा, इन दो हालतों में रहे और शब बीदारी करे। मैं फिर ये अर्ज करता हूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल रिवायत आज की रात शब लैलतुल कद्र के बारे में, मन कामा लैलतुल कद्र, कयाम करे ईमानन, ईमान उसके पास होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप मोमिन, वो एहतिसाबन, अपना मुहासबा करे, हिसाब करे, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, इस हालत में अगर शब बीदारी करेगा तो खुदा उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। आज की रात में क्या करना है, हमारा यही सवाल था ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये कर, तेरी तमाम गुज़श्ता खताएं माफ हो जाएंगी। और फिर ज़ाहिर है जब मैं एहतिसाब करने वाला क्या करता है, जब किसी को देख कोई अपना ताजर एहतिसाब करता है ना, हिसाब करता है कि फलां चीज़ में घाटा हुआ है, तो जिस चीज़ की वजह से उसे नुकसान या खसारा होता है, फिर उसको माइनस कर देता है अपनी ज़िंदगी से, जिस वजह से मैं और आप खसारे में गए, खुदा के मुजरिम बने। फिर आइंदा की ज़िंदगी में यकीनन तौबा का ये एक हालत, तौबा में दो चीज़ें होती हैं, गुज़श्ता पर पशेमान, उस पर माफ़ी, और आइंदा ना करने का वादा। अगर हम ये कर चुके हैं तो यकीनन हमने लैलतुल कद्र को पा लिया है और उसका फ़ायदा उठा लिया है। ये एक रात पिछली सारी उम्र के गुनाहों की मुआफी का जरिया बन सकती है। एक रात पूरी पूरी पिछली जिंदगी के गुनाहों को माफ करवा सकती है, चाहे उन गुनाहों की तादाद जितनी भी हो। अमूमन एक सवाल होता है, बाज़ औक़ात हम मायूस हो जाते हैं, और बाज़ रिवायात में ये बात आई है कि बाज़ मौकों पे अगर आप मायूस हुए ना कि आज भी शायद मेरे गुनाह इतने माफ नहीं हो सकते, तो बाकी गुनाह तो आपके माफ हो जाएंगे। उस वक्त में मायूस होना ये ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं होगा। यानी खुदा के दर से मायूसी भी एक गुनाह है। ये रिवायत खास तौर पे जो हमारे पास यौम अराफा है उसके हवाले से है कि
یوم عرفہ کو بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میدان عرفات میں میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں شاید معاف نہ ہوئی ہوں، تو اس کا یہ گمان اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید معاف نہ ہو، باقی اس کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا گمان کرنا کسی بڑے وقت کے بارے میں کہ اس دوران میرے اتنے گناہ زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ معاف نہیں ہو سکتے، تو یقینی طور پر یہ ہماری سوچ ہے۔ پروردگار کے حوالے سے ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کثیر گناہوں کو معاف نہ کرتا ہو۔ سو امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من احیا لیلۃ القدر، جو احیاء لیلۃ القدر کرے، ساری رات جاگے، قربتاً اللہ عبادت انجام دے، اور محاسبہ کرے، توبہ کرے، دعا و استغفار کرے، غفرت لہو ذنوبہ، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مولا اگر گناہ زیادہ ہوں تو وَلَوْ كَانَتْ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاء، تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اگر وہ گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں جن کی تعداد انسان آج تک ایگزیکٹلی معلوم نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ کائنات ابھی پھیلتی جا رہی ہے، سائنسدانوں کو بھی معلوم ہوا ہے کائنات پھیل رہی ہے، ستارے سیارے بننے کا عمل ختم ہی نہیں ہوا، تو اس کو گن کون سکتا ہے بھلا؟ تو کتنے ہیں وہ سیارے اور ستارے؟ تو امام نے فرمایا اگر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں، اور پھر فرمایا وَمَسَاكِيلَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے وزن کتنا ہوگا جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، تمہارے گناہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہیں کیا؟ اور پھر فرمایا کہ جو سمندر کا پانی ہے، وَمَكَايِيلَ الْبِحَارِ، یہ سمندر کے پانیوں کا جو پانی ہے، کیا تمہارے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اگر تمہارے گناہ ان چیزوں جتنے برابر ہی، ان چیزوں جتنے ہی کیوں نہ ہوں، تو آج کی رات لیلۃ القدر کو اگر تم احیا لیلۃ القدر تم نے کیا، تو پھر احیاء لیلۃ القدر کیا تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، غفرت لہو ذنوبہ، خالق کائنات انشاءاللہ ہمیں کما حق احیاء لیلۃ القدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو ہمارے پاس فرمان سکرین پہ موجود ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا انشاءاللہ تعالی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے من اغتسل لیلۃ القدر، جو کوئی لیلۃ القدر کو غسل کرے۔ آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر کی تینوں راتوں میں غسل مستحب ہے، جو مغرب سے تھوڑا پہلے متصل انجام دیا جاتا ہے، اور پھر مستحب یہ ہے کہ اس غسل سے مغربین بھی پڑھی جائے یا نماز مغرب پڑھی جائے، وہ والا غسل جو کرے۔ یہ ساتویں امام کا فرمان ہے منقول، جو نقل ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ من اغتسل لیلۃ القدر واحیاھا، پہلے اس نے غسل کیا، پھر ساری رات عبادت کی، کب تک؟ الی طلوع الفجر، طلوع فجر تک۔ تو پھر کیا ہے؟ خرج من ذنوبہ، اگر وہ غسل کیا اس نے، پھر صبح ہونا تک عبادت پروردگار میں شب بیداری کی، تو وہ گناہوں سے باہر نکل آتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو، جیسے پیدا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتے، تو یہ گناہوں سے بالکل باہر نکل آتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے اور توبہ کرنے سے صرف گزشتہ گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، ہاں یہ ایک اور پہلو ہے، صرف یہ نہ سمجھیے کہ گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آنے والے 1 سال تک اس شب بیداری کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی؟ آنے والا پورا 1 سال لیلۃ القدر کو جو ایک انسان جاگتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پہ باقی رہتا ہے، ایک رات کا اثر۔ ایک تو اس کو فوری طور پہ گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے، لیکن اگلے 1 سال تک یہ شب بیداری کرنے، احیاء لیلۃ القدر کرنے، اور اس رات میں اس انداز میں رات گزارنے جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے، اس کے اثرات کب تک؟ اگلے 1 دن، 2 دن نہیں، 1 سال باقی رہتے ہیں۔ سو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں، اس شب بیداری کے اثرات 1 سال تک باقی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من احیا لیلۃ القدر، جو بھی لیلۃ القدر کی پوری رات جاگ کر عبادت کرے، حول عنہ العذاب الی سنۃ القابلہ، تو اللہ تعالیٰ آنے والے 1 سال تک اس سے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے، اگلے 1 سال تک وہ اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اگلے 1 سال تک اللہ اپنا عذاب اس پر مسلط نہیں کرتا، اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ بلا شبہ یہ تقدیر اور سرنوشت بننے کے لمحات میں عبادت کرتے رہنے کے اثرات ہیں، جو اگلے 1 سال تک زائل نہیں ہوتے۔ جب آپ کی تقدیر بن رہی ہے، جب ہمارے سرنوشت لکھی جا رہی ہے، اسی دوران اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، تو پھر گویا کہ اس کے اثرات اگلے 1 سال تک زائل نہیں ہوتے۔ سو ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس چیز کو احیاء لیلۃ القدر کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے اس کے لیے چند ایک روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ اس رات کا سب سے بڑا عمل ہے، اس رات کو ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کون سا کام کرنا ہے؟
دوسری بات جس کا اس مبارک رات میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان اس شب میں اپنی سبھی جائز حاجات، امیدوں اور خواہشات کو خدا کے سامنے پیش کرے۔ سب جائز حاجتیں پیش کیجیے، سب امیدیں پیش کیجیے، سب خواہشات پیش کیجیے، سارے سوال خدا کے حضور لے آئیے، کیونکہ اس نے تو منع ہی نہیں کیا کہ اس رات میں اس سے زیادہ نہیں لے کے آنا۔ تو کیا مانگنا ہے یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کیا کچھ مانگتے ہیں۔ اور سب کچھ مانگ لینے کے بعد اگر آپ کو ایک اور جملہ بھی کہہ دیں کہ پروردگارا، میں جس چیز کا اہل ہوں صرف وہی عطا نہ کر، اس لیے کہ میں تو کسی چیز کا اہل نہیں ہوں، بس جو تو عطا کرنے کے اہل ہے اور تو سب کچھ عطا کرنے کے اہل ہے وہ وہی تو مجھے عطا کر، یعنی اپنا سب کرم مجھے عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ کے جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ریکمینڈڈ دعائیں ہیں آج کی رات کی، اس میں اس طرح کے جملے بھی موجود ہیں جو ہمیں اللہ کے حضور سے وہ سب کچھ دلوانے کی درخواست کرتے ہیں جو ہم مانگ بھی نہیں سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سو اس رات کی دوسری چیز جو اس رات میں ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے تمام جائز حاجتوں جو ظاہر ہے ناجائز تو ہم نہیں مانگ سکتے خالق کے دربار سے، اور آج کی رات میں تو ناجائز کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، چہ جائے کہ مانگنے کی توبت ہے۔ سو سبھی جائز حاجتوں کو، صاحبی امیدوں کو، سوالوں کو، خواہشات کو، آرزوؤں کو در خدا پہ لے جانا ہے، خدا کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ اسی مقدس رات میں ہر چیز خدا کی طرف سے مقدر ہوتی ہے اور پھر تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس رات میں ہر چیز تقسیم ہوتی ہے، سب مانگ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو جو ہمارے بس میں ہے ہم مانگیں گے۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت روایت انشاءاللہ بھی آپ جس کو اسٹڈی کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا سے مختلف چیزوں کا سوال کیا تو انہیں بھی اسی رات کا حوالہ دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے چند چیزوں کی چاہت کہ فلاں چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، جس کو ابھی انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے، تو خالق کائنات نے پھر اس کو بتایا کہ ان ساری چیزوں کی طلب کا جو بہترین وقت ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا۔ سو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگارا، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ کا سوال یہ تھا، پروردگارا میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، تیری معرفت چاہتا ہوں اور تیرے سے مربوط رہنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، میرا قرب اس کے لیے ہے جو شب قدر کو عبادت و مناجات میں مصروف رہ کر جاگتا ہے۔ اے موسیٰ، میں ہر اس بندے کو اپنا قرب دیتا ہوں، اپنی معرفت دیتا ہوں جو اس رات کو لیلۃ القدر کو عبادت و مناجات میں رہتا ہے اور مصروف رہتا ہے اور جاگتا ہے۔ یعنی اگر میرا قرب چاہتے ہو تو لیلۃ القدر کو جاگو، میں لیلۃ القدر کو جاگنے والوں کو اپنے قریب کر لیتا ہوں اور اپنی معرفت اور اپنا قرب ادا کرتا ہوں۔ سو حضرت موسیٰ نے دوسرا سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ پروردگارا، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، میں تیری رحمت کا طالب ہوں۔ ارشاد پروردگار ہوا، میری رحمت ہر اس بندے کے لیے جو لیلۃ القدر کو مساکین پر رحم کرتا ہے۔ صدقہ ایک نیک عمل ہے نا، عام دنوں میں اس کا جتنا ثواب ہوتا ہے، اب اس لیلۃ القدر میں چونکہ لیلۃ القدر جس عمل کے ساتھ نسبت پالے اس کو 80 سالوں سے اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے، 80 سالوں سے افضل کر دیتی ہے۔ آج کی رات اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے، مساکین، غرباء، فقراء کی طرف کچھ ہدیہ بھیج دیں گے تو وہ اس کا درجہ بھی کیا ہوگا؟ 1000 مہینوں کے برابر آ جائے گا، اور 1000 درجہ اس کا اوپر بلند ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے جو کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھے تیری رحمت ملتی رہے، تیری رحمت کا سوال ہے، فرمایا میری رحمت تو اس بندے پہ بڑی برستی ہے جو لیلۃ القدر میں مساکین کو یاد کرتا ہے، غریبوں کو یاد کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے، ان کو نہیں بھولتا ہے۔ تو آج کی رات انشاءاللہ جہاں اعمال کرنے ہیں، مجھے اور آپ کو غریب، غرباء، مساکین تک حتی الامکان جتنی میری اور آپ کی حیثیت ہے اس حوالے سے بھی پہنچنا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر خوب برسے اور انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت کے اہل ہو سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا اور کہا، اے میرے رب، میں پلے صراط سے کامیابی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں۔ پروردگارا، میرا اور سوال بھی ہے، اور وہ یہ کہ میں پلے صراط سے کامیابی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، یہ چیز اس کو نصیب ہوگی جو لیلۃ القدر کو صدقہ و خیرات دے، صدقہ و خیرات کرے۔ سو اس رات کو اگر آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے جب کہا تھا کہ پروردگارا
میں چاہتا ہوں پلے سرات پر میرے قدم ڈگمگائیں نہیں، بلکہ میں ثابت قدم رہوں اور کامیابی کے ساتھ گزروں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ليلۃ القدر کو صدقہ کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ میں نے ان کو ضمانت دے دی ہے، وہ پل صراط سے پل صراط کو کامیابی سے عبور کریں گے، وہاں ان کے پاؤں لغزش نہیں کھائیں گے، وہاں وہ کامیاب رہیں گے اور کامیابی سے اس کو عبور کریں گے۔ سو آج کی رات کو صدقہ و خیرات کرنے کا ایک اثر یہ بھی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس رات کو تو سب مانگا کیا جیسے آپ جو کرتے ہیں اس کے اثرات ہماری زندگی پہ ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سوال بڑھایا اور عرض کیا، الہی میں جنت کے باغ و باغات چاہتا ہوں، میں جنت چاہتا ہوں اور باغوں اور باغات والی جنت چاہتا ہوں۔ پروردگار کا جواب ملا، موسیٰ میری جنت کے باغات اس کے لیے جو لیلۃ القدر کو میری تسبیح کرے گا۔ اگر آپ آج کی رات انشاءاللہ ہم سب لیلۃ القدر ہے اور تسبیح پروردگار کرتے ہیں، خدا کہتا ہے میری جنت کے باغات اس کے لیے ہیں۔ موسیٰ تو اگر جنت کے باغ و باغات چاہتا ہے تو ان لوگوں میں آ جانا جو لیلۃ القدر کو میری تسبیح کریں گے، تجھے بھی باغ و باغات عطا کروں گا، کیونکہ اس رات جو تسبیح کرتے ہیں، جو سبوح قدوس کہتے ہیں، جو میری تمجید کرتے ہیں، جو میرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں نے ان کے لیے جنت کے باغات سجا رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سوال بڑھایا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میں آتش جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ جواب ملا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو لیلۃ القدر کو استغفار کرے۔ موسیٰ تو چاہتا ہے جہنم سے آزاد ہو جائے؟ جو لیلۃ القدر کو جاگ کر استغفار کرتے، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ لیلۃ القدر کو جاگتے رہنا، استغفار کرنا، جہنم سے آزادی کا پروانہ میسر آ جائے گا۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کی روشنی میں مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ آج کی رات تو یہ عطائیں ہو رہی ہیں، اور یہ چند ایک اتفاقاً ہم وہ ہیں جن کو معلوم کر سکے ہیں، اس کے علاوہ نامعلوم کیا کچھ عطا ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو متوجہ ہونا ہے خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سوالوں کی طرف، ان آرزوؤں کی طرف، اور ان کو تو ہم نے آج کی رات ضرور انشاءاللہ پا لینا ہے۔ سو آتش جہنم سے نجات کے لیے لیلۃ القدر میں استغفار کی جائے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا و مولا، میں تیری رضا کا طالب ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پروردگارا، میں چاہتا ہوں تو راضی رہے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ میری رضا ہر اس شخص کے لیے جو لیلۃ القدر کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ اگر لیلۃ القدر کو کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ میں اور آپ لیلۃ القدر کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوتے ہیں، جس میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں، تو وہ لیلۃ القدر ہی کی نماز ہے۔ تو فرمایا، موسیٰ جو 2 رکعت لیلۃ القدر کی نماز پڑھتا ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میری رضا اس کو مل جاتی ہے، میری رضائیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں جو لیلۃ القدر کو 2 رکعت نماز پڑھا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چند ایک نمونے اس مختصر وقت میں جو ہم عرض کر سکتے تھے کہ لیلۃ القدر میں کیا کچھ ملتا ہے، کیا عطا ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کیا کرنا ہوگا۔ یہاں اگلا سوال ایک جس کو ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مخفی کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا وقت بہت مکمل زیادہ ہو چکا، میں اس کو اوورال ڈسکس کرتا ہوں، ٹیکسٹ نہیں پڑھتا، چونکہ اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو ابھی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ چونکہ لیلۃ القدر کا چیپٹر آج ہم مکمل کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر آنے سے پہلے یا ایک رات اس کی ابھی باقی ہے تو اس سے پہلے ہم کچھ باتیں ڈسکس کر لیں۔ 3 اہم ریزن ہیں کہ لیلۃ القدر کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے۔ ایک تو اس لیے ہے کہ تاکہ یہ چند دنوں یا چند راتوں کے اندر ہوگی تو لوگ ان ساری راتوں کو جاگیں گے اور اسی ہیلے اور اسی بہانے سے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ توشہ آخرت اکٹھا کریں گے، زیادہ سے زیادہ مغفرت کریں گے، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ محبت پروردگار کا اظہار کریں گے۔ تو یہ ان کے لیے اچھا ہی ہے، وہ جتنی عبادت کریں، وہ جتنا پروردگار سے توسل کریں اور جتنا اس کے حضور عاجزی کا اظہار کریں، جتنا توبہ کرتے ہیں، تو یہ انسان کے لیے توشہ آخرت ہے، تاکہ انسان آخرت کے لیے زیادہ توشہ جمع کر سکے، زیادہ ثواب کر سکے، زیادہ عبادت کر سکے۔ تو خالق کائنات ایک ممکنہ وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم اس عبادت کا اہتمام کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا۔ ایک دوسری جو چیز جس کی ممکنہ ریزن اس کا بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو جاننے کی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جانے کہ وہ کس وقت میں اس کو حاصل کرے، اس کی جستجو کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا تاکہ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ جستجو کریں، اس کی لگن میں زیادہ سے زیادہ رہیں۔ مگر آپ کو پتا ہے جمعہ کے دن کے بارے میں کیا کچھ روایات میں موجود ہے کہ جمعہ کا دن کیا ہے،
और ईद है और उसमें क्या कुछ मिलता है, मगर हम उस कदर एहतमाम नहीं कर पाते चूंकि सब बता दिया गया है। लैलतुल कद्र के बारे में सब नहीं बताया कि कौन से वक्त में ये है, बल्कि उसको मख्फी रख के बताया कि अब इसकी वजह से लोगों में इश्तियाक बढ़ेगा, शौक बढ़ेगा, हिर्स बढ़ेगा। अब वो जुस्तजू करेंगे, इसकी कमा हक़ कदरदानी करने की कोशिश भी करेंगे। तीसरी चीज़ जो मुमकिन बताई गई है या मुमकिन हो सकती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने चूंकि ये रात बहुत अजीम बनाई है, जहां इस रात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा की हुजूर झुकते हैं, उसकी इताअत का वादा करते हैं, उससे उसकी नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं, वहाँ कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जो इस रात भी गुनाहों में डूबे हुए होते हैं। गोया कि अल्लाह ताला ने इंसानों पर शफकत की कि अगर वो एग्जैक्ट वक्त बता देता कि फलां रात शब कद्र है और उस रात जाने अनजाने में किसी से गुनाह हो जाता, तो यकीनन ये उसके लिए शर्मिंदगी और खजालत का सबब होता और उसकी अजाब में इजाफे का सबब होता। इसलिए खालिक कायनात ने फिर इसको बयान न किया है ताकि बंदों पर शफकत रहे और इसके हक में कोई वो कोताही न करें। रिवायत जो है इंशाल्लाह आप इसको पढ़ लेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बताना चाहते थे तो क्या हुआ और आपने क्यों नहीं बताया। अभी मैं इसको मख्फी रखता हूँ ताकि इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ें। हमारा आखिरी टॉपिक और बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, चंद अगले 2-4 मिनट में इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। मुआज़रत बारहा के वक्त ज़्यादा, मगर कोशिश और हिर्स भी यही है, मैं बहुत कीन हूँ इस पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें आज के दिन कर सकें और ताकि हमारी लैलतुल कद्र ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गुजरे। ये जो रात है ये शब कुरान भी है और शब इतरत भी है। अच्छा, शब कुरान तो है, मान लिया कि कुरान नाजिल हुआ तो शब कुरान है, तो शब इतरत क्यों कहते हैं इस रात को? क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह जिसको शीओं ने, वैसे ही चूंकि मोहब्बत अहले बैत है और इतरत से मोहब्बत है तो हर मौके पे इतरत का कोई ना कोई पहलू निकाल लेते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको कहा कि शब कुरान है तो साथ में शब इतरत भी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये खुदा की तरफ से ही शब कुरान भी है और शब इतरत भी है। कैसे, आइए ज़रा पढ़ते हैं। जिस तरह इस रात में कुरान नाजिल हुआ, इसी तरह इस शब को अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते रूहुल अमीन के हमरा इमाम वक्त के पास तमाम उमूर लेकर नाजिल होते हैं, जिस वजह से ये रात शब विलायत व इमामत भी कहलाती है। ये शब इतरत क्यों है? क्योंकि ये फरिश्ते इतरत के पास बारी बारी आए हैं और आज इंशाअल्लाह हमारे इमाम वक्त के पास और साहिबुल असर के पास आते हैं। तो जैसे कुरान इस रात में आया जिस वजह से ये शब कुरान है, ऐसे ही फरिश्ते साहिबुल अम्र के पास आते हैं, इमाम वक्त के पास आते हैं और असहाब इतरत के पास आते हैं और इतरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। इसलिए इस रात को शब कुरान भी कहते हैं, शब इतरत भी, यानी वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ और वो रात जिसमें इतरत के पास, अहले बैत के पास, आइम्मा वक्त के पास या इमाम वक्त के पास फरिश्ते आते हैं। और क्यों आते हैं? अपने रब के हुक्म से आते हैं और तमाम उमूर लेकर नाजिल होते हैं। इस वजह से ये रात शब विलायत है, शब इमामत है और शब इतरत है। इस बात की तफसील तफसीर कुम्मी में यूं बयान की गई है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहुल कुद्दुस अला इमाम ज़मान। ये मलाइका और रूहुल कुदस कहाँ उतरते होते हैं? तो तनज़्ज़ुल मलाइका व रूहुल कुदस अला इमाम ज़मान, मलाइका और रूहुल कुदस हर साल शब कदर को अपने वक्त के इमाम के पास नाजिल होते हैं और हाजिर होते हैं। क्यों हाजिर होते हैं? व यदफ़ऊन इलैहि मा कद कतबूहु मिन हाज़िहिल उमूर। सो इस रात में जो कुछ इंसानों की तकदीर और सरनविश्त से मुतल्लिक लिखा होता है वो इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के हुजूर पेश करते होते हैं। खुद वजूद इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम पे एक बहुत बड़ी दलील लैलतुल कद्र है। और अगर कोई कुरान से दलील मांगे तो इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के मौजूद होने की बहुत बड़ी दलील दलील जो है वो सूरतुल कद्र है। कहाँ आते हैं फरिश्ते? क्योंकि कुरान ने तो कह दिया फरिश्ते नाजिल होते हैं। किसके पास ये उमूर लेकर नाजिलात होते हैं? आपके पास होते हैं, आपके माँ बाप के पास होते हैं, आपके अहलो याल के पास होते हैं, आपके किसी मौलाना के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? कोई बताए और दावा करे, कोई नहीं कर सकता। हम दावा भी करते हैं, दलील भी देते हैं और हकीकत भी बतलाते हैं कि ये फरिश्ते मेरे वक्त के इमाम के पास आते हैं, इतरत के पास आते हैं। ये वो रात है जिसको हकीकी तौर पर मैं और आप जानते हैं कि ये एक रात शब इतरत और शब कुरान है, चूंकि ये रूहुल कुदस और मलाइका इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के हुजूर पेश होते हैं और इस रात में उन्होंने जो कुछ इंसानी तकदीर के हवाले से लिखा होता है वो इमाम अलैहिस्सलाम के सामने पेश करते हैं और हुक्म खुदा से ये फरिश्ते नाजिल होते हैं। गोया कि ये रात कुरान और इमाम दोनों से मुतल्लिक है। अब इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमें
खुदा से बहुत दिल से दुआए फुर्सत मिले, तौफीक मिले कि हम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक भी एक ऐसी एफर्ट कर सकें जैसी अभी हम मेहमान खुदा की सूरत में कर रहे हैं, इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक गुफ्तगू करें। आपने देखा होगा जब भी तज़किरा इमाम आया तो एक तड़प है कि, और वो तड़प यह है कि कहीं खुदा न खास्ता जाने अनजाने में हम भी अपने इमाम के साथ जुल्म रवा रखे हुए हैं, हम भी अपने इमाम के साथ वैसे मरबूत नहीं। कल भी तज़किरा इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम हुआ। ये रात तो कुरान और इमाम दोनों से मुतल्लिक है। मैं अगर कुरान सर पे उठाता हूँ, अगर यूसुफ ज़हरा को भूल जाता हूँ, मैंने इस रात का हक अदा नहीं किया। इस रात की सबसे बड़ी बात इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से राबता है। वो इमाम जिसके सामने मेरी तकदीर और सरनवश्त आई है, नविश्त आई है, मैं उसी को भूल गया। याद क्या रखा मैंने? सो ये रात कुरान की रात है, इमाम की रात है। इंशाअल्लाह ताला इस रात को इमाम को नहीं, अच्छा इमाम को याद फिर कैसे करें? कल आपके सामने अर्ज किया था, इमाम से मुलाकात मुमकिन नहीं ना, मारिफत वाली मुलाकात मुमकिन नहीं कि हाँ मैं जिससे मिल रहा हूँ ये मेरा इमाम वक्त है, वैसे मुलाकात मुमकिन है, लेकिन इस मारिफत के साथ मुलाकात नहीं मुमकिन। बाकी सब तो मुमकिन है। मैं बाकी चीज़ों से क्यों पीछे हट गया हूँ? बाकी चीज़ों में क्यों नहीं रह रहा? वो सारी चीज़ें जो कल के लेक्चर में बयान की, वक्त की किल्लत के सबब ना दोहरा सकूं शायद, वो सब कुछ आज की रात इंशाल्लाह इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से मरबूत रहने के लिए करना है इंशाल्लाह। सो गोया कि ये रात कुरान और इमाम दोनों से मुताल्लिक है, और इस शब में फरिश्तों के आसमान से ज़मीन पर नाजिल होने की दो वजूहात या दो मुनासबतें मौजूद हैं। एक नज़ूल कुरान, जबकि दूसरा मलाइका क्या वक्त की हुज्जत और इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के पास नाजिल होना। सो ये दो अहम मुनासबतें हैं इस रात की, जो इंशाअल्लाह जिस पे हम मुतवज्जे हैं, और ख़ास तौर पे अपनी इस रात का और अपनी इबादत का हिस्सा भी इन चीज़ों को इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। इस मतलब की तायीद उस मशहूर रिवायत से होती है जिसमें रावी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा था, तारिफून लैलतुल क़द्र, मौला क्या आप जानते हैं शब कद्र कौन सी रात होती है? ये रावी ने फिर उसी तरह का सवाल किया कि मौला हमें तो नहीं पता, मख्फी रखी गई, पोशीदा रखी गई, मसलहत थी, फलसफा था कि नहीं बताई जाएगी, पर मौला क्या आपको भी नहीं बताई गई, या आपको बता दी गई है कौन सी रात है? क्या आपको मालूम है कौन सी रात है? आप जानते हैं या आप भी हमारी तरह नहीं जानते? सवाल यह था कि क्या तमाम इंसानों से पोशीदा है और आपसे भी पोशीदा है, या बाकी इंसानों से तो पोशीदा रखी गई है, छुपाई गई है, मगर आपसे कुछ छुपा नहीं है, ये रात भी छुपी नहीं, और आप जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है? मौला हकीकत अम्र क्या है? आप मुझे लैलतुल कद्र के बारे में बताइए। तारिफून लैलतुल कद्र, क्या आप जानते हैं शब कद्र कौन सी रात होती है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व कैफ़ ला नारिफ, हम भला ये सब कैसे नहीं जानते? वल मलाइका ततूफून बिना बिहा, जबकि फरिश्ते इस रात हमारे गिर्द ही तो तवाफ करने आते होते हैं, हमें ही तो सारे उमूर देने के लिए आते हैं, हमारे पास ही तो हुक्म खुदा से नाजिल हो रहे होते हैं। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इज़्न परवरदिगार से, हुक्म परवरदिगार से आते हैं। मिन कुल्ल अम्र, बस का बस का मसला हुआ मसला कि अब रिकॉर्डिंग रुकी रिकॉर्डिंग भी, रुकी भी। हम भला ये सब कैसे नहीं जानते, जबकि फरिश्ते इस रात आते ही तो हमारे पास हैं। जिसके पास फरिश्ते नाजिल होते हों वो नहीं जानता होगा कि ये रात कौन सी रात है? तो आप अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कौन सी रात है, आप जानते हैं, वो कैफ़ा ला नारिफ, कैसे ना जानते हों, वल मलाइकतु ततूफूना बिना बिहा, हमारा ही तो तवाफ किया जाता है, हमारे पास ही तो हाजिर होते हैं मलाइका, हमारे पास ही तो बेज़्न रब्बिहिम मिन कुल्ल अम्र लेकर फरिश्ते सफ दर सफ आते होते हैं, और रूहुल अमीन आते हैं, मलाइका के हमरा हमारा तवाफ करते होते हैं। तो ये रात अर्ज कर रहा था कि ये रात वो रात है जो शब इतरत भी है। बस कुरान और इतरत दोनों के लिए फरिश्तों का नुजूल, और इन दोनों का एक ही माह और एक ही शब में एक साथ तज़किरा होना, ये साबित करता है, क्या साबित करता है भला? ये दोनों कभी जुदा नहीं है, ना इस रात में जुदा हैं, ना मोमिन की जिंदगी में जुदा होंगे, ना कहीं और जुदा होंगे। ये दोनों जुदा नहीं हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर गए थे, फरमा गए थे, इन्नी तारिकुम फीकुम फकलैन मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती व अन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज। मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुमने इन दोनों से तमस्सुक रखा तो कभी गुमराह नहीं होगे। उनमें से एक अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी मेरी इतरत है। जान लो ये दोनों एक दूसरे से कभी जुदा ना होंगे,
یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے۔ آج کی رات بھی یہ جدا نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے ان کو جدا بھی نہیں سمجھنا ہے، اور ان دونوں سے تمسک کرنا ہے۔ قرآن سر پہ اٹھانا ہے، امام کو اپنے دل میں محسوس کرنا ہے، اور ان دو اپنے آپ کو ان دونوں کے دائرہ اطاعت میں اور ان کے سائے میں لے آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دونوں کی شب قدر میں موجود کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تمسک کافی نہیں ہوگا۔ بڑا قیمتی ہے یہ فیلنگ اور یہ احساس، کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تمسک کافی نہیں ہے، دونوں کے ساتھ تمسک، صرف اہل بیت بھی کافی نہیں ہے، صرف قرآن بھی کافی نہیں ہے، دونوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ صرف اہل بیت لے لیں گے، قرآن کو لیے بغیر اہل بیت آپ کے پاس آئیں، ممکن نہیں ہے۔ کسی نے یہ سمجھا وہ صرف کتاب اللہ ہے، کافی ہے اس کے لیے، اور وہ باقی اطرت کی ضرورت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں غلط سمجھ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایسا سمجھا، ان میں جدائی ممکن نہیں۔ یا تو دونوں کسی کے پاس ہوں گے، یا پھر ایک بھی نہیں ہوگا۔ یہ جہاں جائیں گے، جس امت ملت قوم کے پاس ہوں گے، یا تو دونوں ہوں گے یا ایک بھی نہیں ہوگا، چونکہ ان میں جدائی ممکن نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت سے تمسک کریں اور ہم کہیں کہ ان سے تمسک کیا تو بس کافی ہے، قرآن کے بغیر اہل بیت ہی نہیں ملتے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن کافی ہے اور اہل بیت، تو قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ ان میں جدائی نہیں، یا تو دونوں کسی کے پاس ہوتے ہیں یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتا۔ لہذا کسی ایک کے ساتھ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو بھی نہ لینا اور دونوں سے محروم رہنا۔ شیعہ قوم انشاءاللہ خاص طور پر متوجہ رہے گی، قرآن بھی ہمارا ہے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، شب قرآن بھی آج ہے، شب امام بھی انشاءاللہ آج ہے۔ مومن کو چاہیے کہ شبہ قدر میں ان دونوں سے متمسک ہو جائے، اور لیلۃ القدر کے اعمال بجا لاتے ہوئے قرآن سر پر رکھے، اور وارثان قرآن کو وسیلہ بنا کر اپنے آپ کو خدا کے محضر میں پیش کرتے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو آج کی رات خدا کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن سر پر ہو، وارثان قرآن کا وسیلہ دل اور زبان پر ہو، پھر محضر پروردگار میں اپنے آپ کو پیش کر دے، ان دونوں کا واسطہ دے کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، ان دونوں کا وسیلہ ان دونوں کا واسطہ دے کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، اور خدا سے نیکیوں کی توفیق طلب کریں انشاءاللہ تعالی۔ سو یہ رات انشاءاللہ اسی طرح سے ہماری گزرے گی، اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس رات کے حقیقی اثرات حاصل کرنے، حقیقی استفادہ کرنے، اور انشاءاللہ تعالی اس رات کو جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ائمہ اہل البیت علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہم اس رات کو گزاریں، اس طرز پہ گزارنے کی اس رات کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو